بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہار اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف اظہار۔ ناظرین، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے معروف تعلیمی ادارے لمز یونیورسٹی کا دورہ کیا اور وہاں پر طلبہ کے ساتھ سوال و جواب کی ایک نشست ہوئی ہے۔ اس نشست میں طلبہ نے جو سوالات اٹھائے ہیں اس پر سوشل میڈیا پر دو مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستانی قوم اس معاملے کو لے کر کے مکمل طور پہ منقسم نظر آتی ہے۔ ایک خاص مخصوص گروہ تو وہ ہے جو طلبہ کی تحسین کر رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نوجوان نسل کے اندر اب شعور پیدا ہو چکا ہے، اب ان کے دماغ میں، ان کے ذہنوں میں سوال جنم لے رہے ہیں اور وہ مقتدر طبقوں کے سامنے سوال اٹھا بھی رہے ہیں، اور وہ سوال جو اٹھا رہے ہیں اب ان کا سامنا کرنا حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ مقتدر طبقہ ان سوالوں کا اب سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر لے، کیونکہ اب جو نئی نسل پیدا ہوئی ہے، جو نئی نسل اب ان کے سامنے کھڑی ہے، اب وہ ان کی ہر پالیسی کے سامنے سر خم تسلیم نہیں کرے گی، بلکہ ان کا کڑا احتساب کرے گی، ان کے سامنے سوال اٹھائے گی اور ان کو جواب دینے پر مجبور کرے گی۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس معاملے میں یہ رائے پیش کر رہا ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر طلبہ نے جو سوالات اٹھائے ہیں ان کا تعلق حقیقی مسائل سے نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنی ذاتی آراء کو، اپنی سیاسی سوچ کو اپنی رائے بنا کر کے وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا اور ان کی باقاعدہ تذلیل کرنے کی کوشش کی، سیاسی عصبیت کی بنیاد پر ان کے سامنے سوال کر کے غیر شائستگی کا ثبوت دیا۔ اس پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک معروف تعلیمی اداروں کے طلبہ کی ذہنی حالت اگر یہ ہے کہ ان کو سوال کرنے کے طریقہ کار سے بھی واقفیت نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس معاملے کو لے کر کے ان پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اصل میں یہ جو معاملہ یہ پورا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی آزاد دماغ کے اندر سوال کا پیدا ہونا اور مقتدر طبقوں سے جواب طلب کرنا، ان کا احتساب کرنا کسی بھی معاشرے کی سدھارنے کے لیے، اصلاح کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ حکمرانوں کے احتساب کرنے کے لیے ان کے سامنے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پبلک اوپینین کیا ہے، عام آدمی ان کے معاملے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا مسائل موجود ہیں اور ان کے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ نگران وزیر اعظم پر تنقید کرنا بنتی ہے، ان کی اعلیٰ کارکردگی پر سوال بھی اٹھایا جانا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ حقیقی مسائل کیا ہیں جن کو ان کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت تھی، اور ایک بیدار سیاسی فہم رکھنے والا اور حقیقی مسائل سے واقفیت رکھنے والا باشعور ذہن ان کے سامنے کیا سوال رکھتا۔ میرے جو خیال ہیں وہ یہ سوال ہو سکتے تھے اگر ان کے سامنے اٹھائے جاتے کہ اس ملک کے اندر جو جبری طور پر لوگ لاپتہ کیے جا رہے ہیں ان کو کب بازیاب کرایا جائے گا، جبری گمشدگیوں کا سلسلہ کب رکے گا، پارا چنار کے اندر جو مذہبی فرقہ وارانہ خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے اس پر حکومت خاموش تماشائی کیوں بنی ہوئی ہے، پاکستان کی عوام جس طرح مہنگائی کا سامنا کر رہی ہے اور جس طرح ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس منہ زور مہنگائی کا توڑ کیا ہے، عوام کو ریلیف کس طرح ملے گا، آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنے کی حکومت نے کیا تدابیر اختیار کی ہیں، بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کے لیے کیا حکمت عملی سوچی گئی ہے۔ اگر آپ یہ بھی سوال نہیں کر سکتے تو کم از کم ایجوکیشن سسٹم پر تو آپ کو ضرور سوال کرنا چاہیے تھا کہ جو تعلیمی نظام، تعلیمی نصاب، تعلیمی ماحول لمز یونیورسٹی کے طلباء کو میسر ہے وہ ایک عام غریب پاکستانی شہری کے بچوں کے لیے یہ کب ممکن ہو پائے گا کہ وہ لمز یونیورسٹی کے لیول کا، اس کے برابر کا نظام میں رہ کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں گے۔ اگر آپ تعلیم کے
برابری کی طبقاتی تقسیم پر آپ خاموش ہیں اور اس پر بھی آپ کے سوال پیدا نہیں ہو رہا، تو کم از کم حالیہ جو حکومت کی ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے جو پالیسی ہے کہ تعلیمی اداروں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، تو اس پر آپ یہ سوال ان کے سامنے رکھتے کہ اگر تعلیمی ادارے پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں تو ہمارے جو اساتذہ ہیں جو ان تعلیمی اداروں سے جڑے ہوئے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اگر یہ ادارے پرائیویٹ کر دیے جاتے ہیں تو جو غریب بچے فیس ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کی فیس ادا کون کرے گا؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے سوالات تھے جو وزیر اعظم کے سامنے رکھے جا سکتے تھے، خاص طور پر جو اس وقت بین الاقوامی صورتحال بن چکی ہے اور اسرائیل کا جو ظالمانہ، غاصبانہ، سفاکانہ جو رویہ فلسطین کے ساتھ ہے کہ مسلسل بمباری ہو رہی ہے اور لاکھوں کروڑوں پاکستانی مسلمانوں کے مذہبی جذبات فلسطین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو حکومت پاکستان اسرائیل کے حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے، کیا حکمت عملی ہوگی، اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے کیا کردار ادا کرے گی؟ ناظرین، اور بھی بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کہ اٹھائے جانے کے قابل ہیں، لیکن یہ صرف وہی دماغ سوال اٹھا سکتا ہے جو ذہنی طور پر آزاد ہو، پاکستان کے حقیقی مسائل کے اس بارے میں واقفیت رکھتا ہو اور ان کے حل کا واضح روڈ میپ بھی اس کے سامنے موجود ہو۔ یہ صرف اور صرف وہی سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن جن کی سیاسی سماجی وابستگی کسی خاص جماعت کے ساتھ یا کسی خاص شخصیت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے تو ان کے دماغوں کے اندر صرف وہی سوال پیدا ہوتے ہیں یا وہی سوال ابھرتے ہیں جو وہ سیاسی جماعت ان طلباء کے ذہنوں میں بھرے گی، جو وہ بیانیہ پروموٹ کرے گی، جو وہ لابنگ کرے گی، جو وہ پروپیگنڈا کرے گی، اور اس پروپیگنڈے لابنگ کے زیر اثر جو سوالات اٹھائے جائیں گے وہ حقیقی سوال نہیں ہوں گے بلکہ وہ پروپیگنڈا ہوگا۔ اور حالیہ جو بھی لمز یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے ان کے جو میرے خیال میں جو ایک ناقص طالب علمانہ رائے ہے، یہ سوالات حقیقی طور پہ پاکستان کے مسائل سے تعلق ہی نہیں رکھتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ میرے ان سوالات سے اتفاق رکھتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔